علیکم جی، ہمارا یہ فزیکل ایگزامینیشن آف یورین کا جو یہ تیسرا اس سیریز کا لیکچر ہے۔ پچھلے دو لیکچرز ہم نے جو پیشاب کی مختلف ماہیت ہیں ان کے بارے میں بات کی۔ آج کے لیکچر میں ہم ذرا اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ پچھلے دو لیکچرز کا خلاصہ یہ تھا کہ پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے تو نارملی وہ شوگر ہوتی ہے، اور پیشاب بہت زیادہ کم مقدار میں آ رہا ہے تو عمومی طور پر بخار ہوتے ہیں۔ ایک اس کے علاوہ ایک تیسری حالت بھی ہے، وہ ہے گردوں میں خرابی پیدا ہونا۔ بلڈ یوریا اور کریٹنن اگر بڑھا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی پیشاب تو آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی اسپیسیفک گریوٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر آپ بلڈ یوریا اور کریٹنن کے ایگزام نہیں کروا سکتے مریض کے، تو آپ اسپیسیفک گریوٹی سے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گردوں میں سے گند خارج بھی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں 24 آورز میں ایک خاص مقدار میں یوریا اور فاسفورس کا پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ مقدار نہ خارج ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گردے کام نہیں کر رہے۔ ایک ضمناً ایک آپ سے عرض کر دیں گے کہ قدرتی طور پر فاسفورس کی دریافت سے پہلے مصنوعی طور پر فاسفورس بنائی گئی، اور وہ فاسفورس ایک کیمیا دان نے بنائی، اور وہ جانوروں کے پیشاب کے ذریعے سونا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پیشاب کو سکھایا، اس کے بعد اس کو ریت کے اوپر سکھایا۔ جب اس نے سب کچھ کر لیا تو ایک اس کے پاس ایک جو میٹیریل حاصل ہوا جو چمکدار تھا، تو یہ چمکدار میٹیریل جو بعد میں پتہ لگا کہ یہ فاسفورس ہے، جو ہوا کے ملنے سے دھوئے کی صورت میں جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں پیشاب کے ذریعے خارج ہونی چاہیے۔ تو اگر بلڈ یوریا بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پیشاب کے ذریعے یوریا خارج نہیں ہو رہا، اور اس کو چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اسپیسیفک جو گریوٹی میٹر ہے یا یورینو میٹر جو ہے اس کے اندر آپ پیشاب کو ڈالیں، اور اس کے جو اسکیل ہم نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جس طرح اوپر جائے گا اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اگر وہ 1.02 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یقینی طور پر پیشاب میں مواد گندا خارج نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ ضمناً ہم کچھ اور عرض کریں گے۔ طب کے حوالے سے ہم تھوڑا سا پچھلے ایک ساتھی نے ذکر کیا تھا کہ اس کو دہرا دیا جائے۔ طب کے اندر پیشاب کے کم از کم 3 بنیادی رنگ مانے جاتے ہیں۔ ویسے تو اس کے بہت سارے کلر ہوتے ہیں جو آپس میں ملنے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نیل گون یعنی کہ نیلاہٹ مائل، اور یہ مقدار میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے زردی مائل یعنی کہ یلو، یعنی کہ پیلاہٹ مائل، یعنی پہلا بلو کلر کا ہوتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ بہت زیادہ جسم میں سردی بڑھ گئی ہے۔ دوسرا یلو ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جسم میں گرمی بڑھ گئی ہے یا صفرا زیادہ بن رہا ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے سرخی مائل کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر خشکی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب پیشاب بننے کی مقدار کافی کم ہو گئی ہے۔ تو یہ کیونکہ ہمارے ساتھیوں نے کہا تھا تو ہم نے کہا ضمن اس کو ہم عرض کر دیں۔ نیلگون پیشاب جو ہوتا ہے یا سفید پیشاب اسے کہا جاتا ہے، وہ عمومی طور پر پیشاب میں شکر کی اور البیومن کے اخراج کی یا جسم میں بہت زیادہ رطوبات کے بڑھ جانے کا یعنی ایک نشان ہوتا ہے۔ زردی مائل پیشاب کا آنا جسم میں گرمی کے بڑھ جانے یا صفرا کے بڑھ جانے پر دلالت کرتا ہے، لیکن معمولی سا جو پیلاہٹ جو ہے وہ قدرتی پیشاب کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر پیشاب سرخ رنگ کا آئے گا تو یا سرخی مائل آئے گا یا ایسا محسوس ہوگا جیسے سرخی مائل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے قلب اور عضلات میں تحریک ہے، اور جسم میں ریاح بڑھ رہی ہیں یعنی کہ گیسز بڑھ رہی ہیں، خشکی بڑھ رہی ہے۔ اور پیشاب یہ جو ہوتا ہے مقداریں بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ اکثر اوقات خطرے کی بات ہوتی ہے۔ تو علاج کی صورت میں ہم اس میں بارہا ریکارڈ عرض کر چکے، لیکن کیونکہ اب فزیکل ایگزامینیشن آف یورین کی بات ہے تو میرے خیال ہم اس کو اتنا ہی یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔